کامرس دیس. اچھا کامرس دیس کا جو جادو ہے وہ اتنا کیوں مشہور تھا؟ کہتے ہیں کہ کامرس دیس کے اندر جو نا کم سے کم 10 دیویوں کا راج ہے. کتنی؟ 10 دیویوں کا راج ہے، جس میں مختلف دیویاں آتی ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو کالی دیوی کا بتایا تھا کہ اس کا مقام کلکتہ میں ہے، ایسے کامکشا دیوی ہے، اس کا مقام کامرس دیس میں. اچھا کامرس دیس کے اندر جتنے جو بڑے بڑے جادوگر نکلے ہیں وہاں سے، باقاعدہ ان کے عملیات علم سفلیات میں موجود ہیں. جو ان کے پیروکار ان سے شیاطین کی اس میں مدد لیتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں. اسی کامرس دیس میں 64 سہلن نکلتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ 64 سہلن یہ وہ ہے کہ جن کی لونا چماری نے تربیت کری تھی، اور یہ انتہائی خطرناک تھی. اور 1300 جوگن. کتنے؟ 1300 جوگن. ان کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے، کامرس دیس سے. جس طرح سے جوگی ہوتا ہے نا، مرد اگر کوئی جگت لیتا ہے تو وہ جوگی کہلاتا ہے، اور عورت اگر جگت لیتی ہے تو وہ جوگن کہلاتی ہے. جو 1300 جوگن تھی اور 64 سہلن تھی، بڑی خطرناک ہے. ان کے باقاعدہ پورے عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اہل ہند کا جو جادو ہوتا ہے وہ اپنے طاقت اور عروج کو کیسے پہنچاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سامری جادوگر کا نام سنا ہے نا؟ کون سامری؟ یہ وہ سامری ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا. کس کا بھانجا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان بہن کا بیٹا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کے ایک باکس میں بند کر کے جب دریا میں آپ نے چھوڑا تھا تو آپ نہر کے ساتھ ساتھ جو چلی تھیں ان کا بیٹا تھا سامری جادوگر. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا سامری جادوگر وہ تھا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک وقت گزارا. آپ کو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد ہوگا جو بچڑا بول پڑا تھا. تو سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیٹ کی مٹی اٹھا کے ہی پڑھ کے اس میں ڈالا تھا، اس نے جو اس سے برکت سے بول پڑا تھا وہ بچڑا. جب سامری جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہوا تو وہ مصر چھوڑ کے بھاگا. جب وہ مصر سے بھاگا تھا نا تو اس نے جو کامرس دیس ہے اس جگہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا. یعنی کہ سامری جادوگر وہاں پہ آ کے ٹھہرا تھا. کہاں پہ؟ کامرس دیس میں، جہاں پہ آج کامکھیا دیوی کا بھی مندر ہے. کس کا؟ کامیا دیوی کا بھی مندر ہے، اس کا بھی مندر وہیں پر ہی موجود ہندوستان میں. اچھا تو جب سامری جادوگر وہاں پر آیا اس نے وہاں پہ قائم اپنا ٹھہرا اور وہاں اپنا مسکن بنایا، تو اس نے وہاں لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا. تو جادو تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تھا. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اس لیے وہاں سے جو جادو سیکھ کے سامنے جادوگر سے نکلتا نا اس کا توڑ کہیں بھی موجود نہ ہوتا پوری دنیا بھر میں. تو کامرس دیس ایک تاریخ ہے یہ ان کی کہ جادو کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ تھا یہ، کہ سمجھ لو کہ جہاں سے ہندوستان کی تاریخ میں جادو کی ابتدا ہوئی تھی. پہلے تو برے صغیر پاک و ہند ہی تھا نا سارا سب کچھ، پاکستان تو تھا ہی نہیں، اور نہ بنگلہ دیش تھا نہ کچھ تھا، یہ سب ایک ہی آتا تھا پورا.
جہاں پہ آسام، بنگال، سری لنکا، یہ سب بارڈر سب ایک ساتھ لگتے ہیں سارے، یہ سب ایک ہی تھا پہلے. تو یہ تقسیم تو بعد میں ہوئی ہے سب. تو سامری جادوگر جو تھا نا، یہ وہاں پر آ کے قائم مقام ہوا تھا، اس نے وہاں پہ اپنا مسکن بنایا تھا. اب یہ وہاں پہ جس کو جادو سکھاتا تو پھر وہاں سے جادو سیکھ کے لوگ نکلتے. تو کامرس دیش سمجھ لو کہ ایک ایسی سرزمین ہو گئی تھی، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شخص قدم رکھتا تھا تو وہ زیر آسیب آ جاتا تھا، اس میں زیر اثر آ جاتا تھا. کس کے؟ سامنے جادو کرتا، اس جادو کے. کتنا خطرناک ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں بالکل کامل ہے، وہ جگہ پہ پہنچتا تھا تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا. اہل ہند پر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی آمد سے بھی اس جادوؤں کا زور ٹوٹا. آپ ہند الولی ہیں، آپ کو باقاعدہ حکم ہوا تھا اہل ہند کے لیے، ورنہ ہند تو تباہی و بربادی پہ تھا، جادو کے زور پہ تھا، اپنے عروج پہ تھا. آپ تاریخ تو اٹھا کے پڑھیں. وہاں پہ جادوؤں کا دور ہندوستان میں جو ٹوٹا وہ صرف مسلمانوں کے مرہون منت ہے. جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ہمارے سلاسل کے، الحمدللہ ہمیں اپنے بزرگوں پر فخر ہے، اس رسے پر فخر ہے کہ ان بزرگوں کے وسیلے سے یہ رسے ٹوٹے، جادو کے زور ختم ہوئے، ٹوٹے. تو آج ہندوستان میں لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں. اب یہ سیریز جو تم نے شروع کرائی ہے مجھے نہیں لگتا ختم ہونے والی ہے. اس میں بڑے انٹرسٹنگ ابھی پروگرام آئیں گے تمہارے آگے، تو بڑی نالج ملے گی تمہیں اس سے. یہ باتیں میں نے تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال کے بعد کرنا شروع کری ہوں گی، ورنہ میں نہیں کرتا تھا لوگوں سے. وہ تو تم لوگوں نے پوچھا ہے اہل حنوت کے بارے میں تو میں نے بتانا شروع کیا ہے تمہیں، اور تم نے کہاں پھنسا دیا. آئی بس سمجھ میں. خیر اچھا ٹھیک ہے. اب کامرس دیش سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کتنا زیر اثر رہا ہوگا یہ جادوؤں کے، کہ سامری جادوگر جیسے شخص نے وہاں پہ اپنا مسکن بنایا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی کامرس دیش کے اندر نا ایک نہر بہتی ہے، اس نہر کا نام ہی سامری نہر ہے. اس نہر کا نام ہی، وہ اس کی یاد میں نہر کا نام رکھا ہوا لوگوں نے، سامری نہر.